باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص۔ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ زبردست ایک سلسلہ ہے جس میں ہم قرآن مجید کی آیات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کو بھی سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے، اور مختلف موضوعات پر ہم تربیت کے مدنی پھول سننے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آخری نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سیگمنٹ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور آئیے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جانتے ہیں کہ آج قرآن کریم کی کون سی آیت سلسلے میں شامل کر رہے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم قرآن پاک کی اس سورت کی ایک آیت ہم سنیں گے کہ جس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی اسے روزانہ رات پڑھے گا، احادیث میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کا نام ہے سورہ ملک، واہ، اور یہ 30 آیات ہیں اس کی۔ ماشاء اللہ، تو اس کی ہم آیت نمبر 2 جو کہ پارہ 29 میں یہ ہے، صحیح۔ یہ سورہ ملک۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور آخری کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے اس کے حوالے سے ہم تفسیر صراط الجنان سے کچھ سنتے ہیں۔ جی، ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ صحیح۔ اچھا، موت کیا ہے؟ یہ انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے۔ اب دیکھیں، جب روح نکلتی ہے انسان کے، جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ہو جاتا وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، وہ ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جبکہ زندگی جس میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے، اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض آدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ موت جو ہے کہ وجودی ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے، یعنی یہ معدوم نہیں ہے، وجود ہے اس کا۔ یعنی لا شے والی کیفیت اس میں نہیں ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں بالکل، لاشے والے اس میں کیفیت ہے ہی نہیں۔ یہ تو دیکھیں، اس کا تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتا،
ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، صحیح مگر یہ دیکھیں کہ چونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، صحیح. ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب دیکھیں کہ ہر ایک چیز کی ایکسپائری مقرر ہے. صحیح اب دہریہ جو ایتھنس ہے یا گجی کہ خدا کو نہیں مانتا، اس کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک مجھے ارشاد ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے. دیکھا جائے تو ہم جو بھی دیوار کھڑی کرتے ہیں، عمارت کھڑی کرتے ہیں، اس کی ایکسپائری ہم رکھتے ہیں نا کہ بھئی 10 سال بعد، 25 سال بعد، صحیح 30 سال بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی. اچھا کوئی لکڑی ہوتی ہے، بھئی یہ فلاں درخت کی لکڑی ہے، یہ اتنے سال چل سکتی ہے، صحیح 5 سال چل سکتی ہے، یہ فلاں درخت کی لکڑی 20 سال چل سکتی ہے. ٹھیک تو یوں اگر ہم دیکھیں انسان کو، بچہ ہوا، نوجوان ہوا، جوان ہوا، پھر ادھیڑ عمر ہوا، پھر بوڑھا ہوا، صحیح پھر اس کی موت آنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، صحیح اگر دیکھا جائے، اگر ہم یوں دنیاوی طریقے پہ اگر دیکھیں، کسی بوڑھے ہی کو موت آنی چل چاہیے. رہا ہے پورے اس کے پروسیس، اعتبار سے تو وہ پروسیس پورا ہاں، بڑھاپے پر ہو رہا اب جب بھی کسی کو ایکسپائر کہتے ہیں ہے. تو ایکسپائری ڈیٹ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یار اس کا جو ہے نا ایک یوں اتنا پورا ایک وقت، اتنا پیریڈ وہ رہے گی، وہ چیز، یہ لکڑی اتنا چیز رہے گی، صحیح یہ فلاں جو موبائل ہے اتنا رہے گا، اس کی بیٹری اتنی رہے گی، اس سے پہلے ایکسپائر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک کا وقت مقرر ہے. تو یہاں جن کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا ہی جو انکار کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اب دیکھیں کوئی تو ایک طاقت ہے نا کہ بچہ پیدا ہوا اور وہ ایکسپائر ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، نوجوان ہوا، ایکسپائر ہو گیا، صحیح جوان ایکسپائر ہو گیا. ایک تو چلے وہ کہتے ہیں چلو ایکسیڈنٹ میں ایکسپائر ہوا، ایکسیڈنٹ میں نہیں، بستر پہ ایکسپائر ہوا ہے، گھر پہ ہوا ایکسپائر. تو یہ تھی اسلام کی ایک حقانیت جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا. تو یہاں دیکھیں کہ اس کا فرمان واقعی حق ہے کہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، مگر بندوں کو نہیں پتا کہ اس کا وقت کب ختم ہو رہا ہے. کہ کوئی جوانی میں مر رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں مر رہا ہے. اچھا ایسا شخص ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ جو چلنے سے قاصر ہے، اس کا پڑ پوتا بھی پیدا ہوا اور 1 سال بعد وہ اس کا انتقال ہو گیا. اور وہ لڑکھڑاتا ہوا بھی وہ زندہ ہے. لڑکھڑا تھا زندہ ہے، ہے. وہ اپنے پڑ پوتے کو دیکھ رہا ہے، اس کی لاش دیکھ رہا ہے. دیکھیں قرآن پاک حق ہے، اللہ کا فرمان حق ہے. اچھا اب کیا ہے کہ آیت کریمہ کا دوسرا حصہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، واہ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ زندگی پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے اور موت پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے. اے لوگو، اللہ نے تمہاری موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے. صحیح کون ہے جو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے یا ٹھنڈا پانی نہیں تو بستر چھوڑ رہا ہے فجر کے لیے، گرم پانی کی سہولت ہے، گرم پانی کی سہولت ہونے کے باوجود بھی نفس چاہتا ہے کہ بندہ سوتا رہے. بستر چھوڑنا ہی پہلا کمال ہے گویا. سردی کے بستر چھوڑنا کمال ہے، اسے اٹھنا کمال ہے، اسے نکلنا کمال ہے. اچھا پھر دیکھیں گرمیوں کے روزے، آزمائش تو ہوتی ہے صحیح کہ پیاس لگتی ہے، اور یہی تو کمال ہے کہ بندہ اس پر صبر کرے اور اجر کمائے. واہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے نا کہ روزے کی وہ روحانیت یہ کیا ہے کہ وہ بھی ہے یہی کہ جیسے پیاس لگے. نہیں بعض یہ ان کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصیحت فرماتے ہیں جو لوگ ڈٹ کے سحری کرتے ہیں اللہ اور ڈٹ کے افطاری کرتے ہیں. خیر جو زیادہ ڈٹ کے سحری کرتے ہیں تاکہ دل میں روزے کے پتہ نہ چلے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کے پتہ چلے یہی تو کمال ہے. تو خیر یہ آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار ہے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر مزید یہ کہ اور کوئی بھی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ کریم کو عاجز نہیں کر سکتا. یعنی کوئی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو معاذ اللہ وہ یہ سوچے کہ میں سمجھو کہ دنیا میں جو نا سمجھو کہ اتنے بندے مار دوں گا تو اللہ تعالیٰ عاجز آ جائے گا. نہیں، وہ اس کے
غلطی ہے، مسلمان تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا صحیح. کہ وہ تو ذات ایسی ہے کہ جو عاجز ہو ہی نہیں سکتی، واہ. کیونکہ جو خدا ہے وہ عاجز نہیں ہو سکتا، جو عاجز ہے وہ تو خدا نہیں ہو خدا نہیں سکتا. ہو سکتا. صحیح. یہ سمجھو لازم و ملزوم ہے. کیا بات. اچھا، کیونکہ وہ غالب ہے، ہوں. وہ غالب حکمت والا ہے، واہ واہ. اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اچھا، اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ غالب ہے، مگر پھر بھی کوئی اس کے آگے عاجزی اختیار کرے، توبہ کرے، اپنا جرم اقرار کرے، یعنی اقبال جرم کرے. ہوں. توبہ کرنے کے لیے اقبال جرم ضروری ہے. وہ اقبال جرم کرے گا اور اللہ سے معافی چاہے گا تو اسے معافی مل جائے گی. ویسے تو دنیا میں یہ دستور دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک بالے جرم کر لے وہ تو پھنسا ہی پھنسا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے دستور ہی بالکل بالکل نرالا ہے. بالکل، اس نے توبہ کو، اس نے جو نا وہ طریقہ یہی رکھا ہے واہ واہ. کہ بندہ اقبال جرم کرے. اب دیکھیں نا، اس میں حکمت دیکھیں نا کہ جب بندہ اقبال جرم کرے گا، ہوں. جب اس کو ندامت ہوگی جرم پر، صحیح. یہ بھی اقبال جرم ہی ہے کہ ایک طرح سے ندامت، ان ندم و توبہ کے ندامت اللہ. توبہ ہے. یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو دیکھیں جب بندہ اقبال جرم کرے گا تو تبھی تو اس جرم سے بچے گا، صحیح. اور پھر اللہ سے جب معافی مانگے. اچھا، پھر دیکھیں کہ توبہ بھی سچی ہونی چاہیے کہ آئندہ وہ جرم نہ کرنے کا ارادہ ہو، وہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو پتہ چلا کہ زندگی اور موت اس لیے بنائی گئی تاکہ ہماری آزمائش کی جائے اچھے اعمال کے ذریعے، کہ ہم کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں اور کتنے ہم جو ہے نا وہ برے اعمال سے بچتے ہیں. جیسے کئی چیزیں ہیں کہ نفس چاہتا ہے، جیسے سود ہے، ہوں. سود میں مال بڑا نظر آتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ یہ ہو، یہ ملے مجھے. سیدھا فائدہ ہے. ہاں، سیدھا سیدھا فائدہ ہے، فری میں فائدہ ہے بظاہر دیکھا جائے تو. رشوت ہے، اگر اس کے پاس کوئی عہدہ ہے صحیح. تو ظاہر کہ وہ جھٹکے میں کما سکتا ہے. اگر جی یہ حرام کمائی ہے ہوں. تو جھٹکے میں کما سکتا ہے. تو اب دیکھیں اس کو یہ موقع ملا، اور کمال کی بات یہ کہ اس نے وہ موقع چھوڑ دیا. نہیں، سبحان اللہ. میرے رب نے حرام فرمایا ہے کہ مجھے یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ میری آزمائش ہو، پھر مجھے مرنا بھی ہے. ہوں. اب یہ جھٹکے میں یہ اگر مالدار نہیں بندہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ نہیں یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اس کو نہیں اپنانا، تو یہ ہے آزمائش. اصل تو کہ سمجھو لاکھوں کروڑ روپے کی رشوت موجود ہے اور یہ اس کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ. اور برکت بھی اسی میں، اس کو ٹھکرانے میں برکت ہے کہ اپنی تنخواہ پہ گزارا کرے. پھر دیکھیں کہ لاکھوں کروڑ ایک طرف اور یہ تنخواہ اس کی ہزاروں روپے ایک طرف. واہ. اچھا، ورنہ ہوتا کیا ہے تو ایک تو دیکھیں کہ بظاہر رشوت بندہ لیتا ہے تو مال کثیر ہو جاتا ہے، جی. سود لیتا ہے مال کثیر ہو جاتا ہے. مگر چونکہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دی ہیں نا، تو ان میں تاثیر بھی ایسی رکھی ہے کہ اس سے بندہ بعض کو بیمار پڑ جاتا ہے. ہوں. اگرچہ ہر ایک بیمار نہیں پڑتا، کسی کو وسوسہ ہے، کیونکہ پھر آخرت بھی تو ہے نا. بعض اوقات بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، بعض اوقات وہ مال ضائع ہو جاتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا، سمجھ نہیں پڑتی، یہ سمجھو دلدل میں پھنسا، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اللہ. اچھا، پھر سود کا دیکھیں گے، سود کا لین دین کرنے والا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. تو سود کا تو ویسے کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ سودی کو عموماً دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے، کہ جو مسلمان سود کا لین دین کرتے ہیں ان کو عموماً دنیا میں سزا مل جاتی ہے، کہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ یہ مائنس ہو جاتے ہیں اور وہ سر چھپاتے پھرتے ہیں. ہوں. اللہ کریم سود کی نحوست سے بچائے. آمین. آمین. تو لہٰذا یہ چیزیں نہ دیکھی جائیں، دکھاوا نہ دیکھا جائے کتنا مال آ رہا ہے، یا میں کوٹھیاں بنا لوں گا، یا میں جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے لوں گا تو میں دنیا بھر کی سیر کروں گا ان پیسوں کے ذریعے. نہیں، ان میں برکت نہیں ہے. کیوں اللہ نے فرما دیا بس ختم، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا بس ختم، اسی پہ اکتفا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیے ہوئے رزق حلال پر قناعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور دیکھا جاتا ہے کہ جو ظاہری چیز ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مادہ پرستی کا دور ہے، جو چیز نظر آتی ہے بندہ اس کو زیادہ مان رہا ہے، اور جو چیز ہے وعدے پر
اس کو کم مان رہا ہے، جبکہ مومن کا تو اعتقاد اس کے برعکس ہونا چاہیے، وہ تو وعدہ الہی پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں مادہ پرستی اگر ہے تو جو لوگ مادہ پرست ہیں وائٹ سیل کو کیوں مانتے ہیں؟ انسان کے وائٹ سیلز کم ہو گئے، اس کو دیکھا ہے یہ کوئی ہے مادہ ہے، یہ اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کو بتا دیا گیا تو مان لیا گیا، باقی ہر چیز کا پریکٹیکل تو نہیں پروف ہے، نہیں ہے، نظر آتے ہیں۔ جب صحیح۔ مادہ پرستی کا مطلب کہ جو چیز نظر رہے، میٹلسٹک ہے جی۔ نظر آئے، یہی مادہ پرستی والے جنات کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ نظر نہیں آتے۔ ہوں، تو وائٹ سیل بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن وہ انسان کے اندر کئی ایسے جراثیم ہیں جو سائنس کہتی ہے وہ نظر نہیں آتے، تو سائنس کو تو مان رہے ہیں کہ جس کی تحقیق کبھی کیا کبھی کیا۔ اللہ اللہ اللہ، جبکہ اسلامی تحقیق دیکھیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ دیکھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اچھا اب دیکھیں کہ اسلام نے سور کے گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نجس العین قرار دیا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ سائنس اب کہتی ہے کہ اسے سر میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، دماغ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اسلام نے شراب سے منع فرما دیا 1400 سال پہلے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ اس سے دل کے مسائل ہوتے ہیں الکوہل سے، اللہ، تو دیکھیں اسلام نے تو کب کا فرما دیا۔ اچھا دیکھیں کہ ہاتھ دھونا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نا، ٹھیک ہے۔ کورونا کے دنوں میں کتنا آتا تھا، یہی سائنسدان کہتے تھے نا کہ اتنی بار ہاتھ دھوئیں، اتنی دیر تک دھوئیں۔ صحیح۔ تو ہمیں تو اسلام نے کب کا سکھا دے گا، اب جو ہے وہ ہر 5 نماز وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وضو کرنا مستحب ہے، کہ اگر وضو ہے اور دوسرا وضو علی الوضو کرنا یہ مستحب ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اگر وضو ہے تو اسی وضو سے نماز ہو جائے گی، تو پھر بھی 24 گھنٹے میں ایک بار تو وضو کرے گا، صحیح۔ کہ 2 بار تو وضو کرے گا۔ جب وضو کرے گا تو اتنا تو پانی بہنا ضروری کہ جسم کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی بہہ جائے، صحیح۔ تو جب یہ بہے گا تو اس کو جراثیم بھی تو نکلے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا پھر دیکھیں کہ وضو میں ہاتھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے عمومی طور پہ، جی، مسا بھی ہاتھ سے کرنا ہے، صحیح۔ جب پاؤں بھی دھونا ہے تو چونکہ وہ نل کی دھار تو ہے مگر جو ہاتھ سے جو ہے نا پانی پھیل کے نکلتا ہے۔ اچھا جب ہاتھ دھوئے گا تب بھی جو ہے نا یوں اس کو یہ کرنا ہے، جب یہ ہاتھ دھوئے گا تب بھی یہ کرنا ہے، تو ہاتھ دیکھیں زیادہ دھلے گا، صحیح، جب ہاتھ زیادہ دھلے گا تو جراثیم ہوگا نا، جرثومت وہ بھی دھل ہی جائے گا۔ بھول جائے گا انشاء تو دیکھیں کہ اسلام کی حکمتیں دیکھیں، صحیح۔ اسلام اسلام ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھ لے، وعدے پر اپنی یقین آنکھوں رکھے۔ دیکھا جھوٹ ہو جاتا ہے، لیکن رب کا فرمان بالکل بالکل، دیکھیں کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، مگر کیا کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ جیسے وائٹ سیلز کی میں نے مثال دی، صحیح۔ وائٹ سیلز ہو گئے، اسی طرح جو ہے وہ بعض ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، انسان کے جسموں کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ اگر نہیں ماننا تو اللہ اور رسول کے فرامین کو نہیں ماننا، جو انہوں نے جو وعدے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک وہ وعدہ پہنچایا، یہ ہم نے نہیں ماننا، اس پہ ہم نے بھروسہ نہیں ہے۔ وائٹ سیل کو تو ویسا مانتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں یہ ڈینگی جیسے ہوتا ہے، تو اس میں یہی وائٹ سیل کم ہوتے ہیں نا، تو اس کو تو پورا سو ریڈ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو خیر ہمیں جو ہے وہ اللہ کے وعدے کو ماننا ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ سائنسی تحقیق تبدیل ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں کہ یہی وائٹ سیل 100 سال بعد جا کے یا 50 سال بعد جا کے اس کا نام ہی بلیک پڑ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ جی، جو جو سائنسی تبدیلیاں تحقیق ہیں ہو رہی وہ ہے، کافی ساری اس آپ طرح پچھلی کی ہیں۔ تبدیلیاں دیکھیں، وہ کئی ایسی تبدیلیاں ملیں گی، جی، سائنسی تبدیلیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو اسلامی احکام میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو اللہ رسول کے فرامین میں تبدیلی نہیں ہوتی، واہ، جبکہ سائنسی تحقیق میں، سائنسی بیانوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق آمین۔ عطا فرمائے، اور اس کے احکامات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اتباع کرنا، اس کو عمل میں لانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ اس کی بھی سعادت عطا آمین۔ فرمائے۔ اچھا اب میں یہاں عرض کروں کہ دیکھیں کہ کتاب اللہ جو قرآن پاک ہے، جی، دیکھیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے۔ وہ اب دیکھیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، بچہ بچے سے یاد کر لیتا ہے، حرف بحرف یاد کر لیتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جسے بچہ بچہ یاد کر لیتا ہو حرف بحرف؟ جو کوئی بھی کتاب نہیں ہے، صحیح، کوئی بھی نہیں، یعنی اس کتاب کا جو ہے نا چوتھا حصہ بھی نہیں ہے،
ایک رسالہ بھی نہیں جو اتنے سارے افراد حرف بہ حرف یاد کر سکیں. تو یہ ایسی کتاب ہے اس کو جو بھی چاہے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک حقانیت کی ایک دلیل ہے. ماشاء اللہ. کلام الہی ہے، میرے رب کا کلام ہے. بندہ یہ سوچ کر اس کی طرف اور بڑھے، اس سے اپنی محبت کو اور بڑھائے اور قرآن مجید کی تلاوت کا اپنا بالکل ذہن بھی بنائے. جس طرح ابتدا میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ حدیث مبارکہ بتائی گئی، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی یہ صورت ہے. اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. حضور حدیث مبارکہ ہمارے سلسلے کا اگلا سیگمنٹ ہے. کون سی حدیث مبارکہ شامل کر رہے ہیں؟ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. انشاءاللہ الکریم آج ہم بخاری شریف کی جو ہے وہ ایک حدیث پاک ہے جو کہ کتاب فضائل اصحاب النبی ہے، یعنی صحابہ کے فضائل پر ہے. صحیح. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوفا علیہ انہ قال ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ معنی ارقبوا راعوہ واحترموہ واکرموہ. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے اہل بیت کا خیال رکھو. سبحان اللہ. اور قبو کا معنی ہے ان کی رعایت کرو، ان کا احترام کرو واہ. اور ان کی عزت کرو. سبحان اللہ. علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی قدر و منزلت کے پیش نظر ان کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا یہ لازم ہے. واہ. اور مزید فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا ادب و احترام بھی لازم ہے کہ جن کی تعظیم کا شریعت نے حکم دیا ہے. صحیح. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، علماء کرام اور اولیاء کاملین رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. اب جو ہے نا ہم لیتے ہیں اس حدیث پاک سے جو 3 نکات میں نا جو 3 مدنی پھول ملے یہ ہم لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ سنیں گے کہ دیکھیں کہ اہل بیت اور ان تمام لوگوں کا ادب و احترام کرنا لازم ہے کہ جن کی تعظیم کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. دیکھیں کہ اہل بیت کی نسبت کن سے؟ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو ان کی تعظیم، نبی کی تعظیم جو کہ نواسک ان کے ہیں یہ. واہ. ٹھیک ہے. اچھا اہل بیت کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے اور ان کی اتباع کی جائے. واہ. تو اب دیکھیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اہل بیت سے ہیں. ماشاء اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی اہل بیت سے ہیں. صحیح. کیونکہ غوث اعظم کے دعبہ ہیں نا، ٹھیک. کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے والد ہیں ہوں. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ماشاء اللہ. واہ. ٹھیک ہے، تو ان کی اتباع بھی کرنی ہے. جو حضور کے اہل بیت جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے ہیں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بعد آپ نے ایک گویا درمیان کی مثال دی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت میں. اور وہ قرب قیامت میں پھر امام مہدی نے آنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل بیت میں. تو گھر والے تو وہ نہیں جو گھر میں قریب ہیں، ساتھ ہیں، یا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواص کو بیان فرمایا جائے گا. ہاں صحیح. نہیں دیکھیں کہ اہل بیت تو وہی کہہ لیں گے، ٹھیک ہے، جیسے حسنین کریمین، ٹھیک ہے، صحیح. اور یہ اہل بیت کی اولاد میں سے تو ہے نا. اچھا اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک سے جو ہے نا ہمیں 3 نکات ملے. صحیح. ایک تو ہے کہ اہل بیت اور ان تمام لوگوں کا ادب و احترام کرنا لازم ہے کہ جن کی تعظیم کا شریعت نے حکم دیا ہے ہمیں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے کہ اہل بیت کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے اور ان کی اتباع کی جائے. ٹھیک. جیسے حسنین کریمین کو دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، سبحان اللہ. تو ان کی سیرت میں جو ہے نا ایک ایثار کرنا بھی تھا، واہ. تو یہ بھی انہیں کی سیرت ہے.
اس پہ بھی عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، شجاعت بھی ان کی سیرت ہے کہ نیکی کی دعوت دینے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور کسی کا لحاظ نہیں کیا. یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ان کی سیرت ہے، شجاعت، بہادری. اچھا، مزید یہ کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی لوگوں کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیتے اور انہیں اس پر ابھارتے تھے. واہ واہ واہ، کیا کہ بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے سبحان کیونکہ اللہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، کیا بات، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. سبحان اللہ، واہ، اور دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبل احد پر جب تشریف لے گئے تھے تو جبل احد جو ہے وہ وجد میں آ گیا نا، ہلنے لگا. سبحان اللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی رکھ کے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یعنی اسی وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ بشارت دے دی تھی کہ ایک تو صدیق ہیں، صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ان کی صدیقیت کا واقعہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو سفر معراج سے ہاں ہاں، کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بغیر ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا زبان حق کے ترجمان سے سنے، انہوں نے تصدیق فرما دی تھی، تصدیق کر دی. میرے آقا نے فرمایا نا تو انہوں نے حق فرمایا ہے. یعنی چونکہ ان کا واقعہ یوں ہے نا کہ جب کفار نے جب معراج کا واقعہ سنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو چونکہ انہوں نے وہی مادہ پرستی، انہوں نے عقل کو دیکھا اپنی. اچھا، عقل بھی نظر نہیں آتی. صحیح، ٹھیک، تو اب کفار نے سوچا کہ یار یہ موقع اچھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے عقل مند ہیں. یہ جب دیکھیں گے کہ ان کے دوست ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے جا کے ان سے بات کی صدیق اکبر سے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ کیا انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے؟ تو کفار خوش ہوئے کہ ہاں یہ تو دیکھو آ گئے بالکل ان کی، یعنی ان کے مطابق یہ لائن پہ آ گئے. تو واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو کفار نے کہا ہاں ہاں بالکل انہوں نے ایسا کہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے نا فرمایا تو بالکل حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، تو اب دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا درس دے رہے ہیں. واہ، تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین، اور کل بروز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب بے حضور، سبحان اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا جو نا بیڑا ہے نا یہ پار ہے. ٹھیک ہے، اصحاب حضور جو ہے نا یہ نجم ہے، ستاروں کی مانند ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اور ناؤ جو ہے نا وہ، اور ناؤ کشتی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہے، یعنی یہ کیا کہتے ہیں اہل بیت ہیں. صحیح، تو دیکھیں کہ پانی میں سفر کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے صحیح، اور ستاروں کی ضرورت بھی ہے تاکہ راستے معلوم کیے جا سکے. جی فی زمانہ نیویگیشن آ گیا ہے جی، تو نیویگیشن کی بھی ضرورت ہے کہ کہاں، چونکہ وہ سمندروں میں سڑکیں تو نہیں بنی ہوتی کہ بھائی یہ روڈ ادھر جا رہے ہیں، نہ سائن بورڈ نہ کچھ بھی نہیں. سائن بورڈ لگائیں گے وہ بھیج جائے گا، لگے گا نہیں کھڑا کریں گے بھیج جائے گا. تو وہ نیویگیشن، ٹھیک، تو وہ ستارے نیویگیشن ہے سمندری. تو خیر اب تو ذرا نیویگیشن ہوتا ہے سمندری. صحیح، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب بے حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے نا اشعار کی تشریح، جی، تو ہم آج یہی شعر سبحان کی اللہ، تشریح ہم لے لیتے ہیں. زبردست، بہت اچھے موضوع، تو مزید پھیلتا چلا جائے گا اور سمجھ آ جائے گی جی. بات. تو دیکھیں ویسے بھی عرض کہتے ہیں ناؤ کشتی ہے، نجم ستارہ ہے اور عطرت جو ہے نا وہ اولاد ہے. اولاد، ٹھیک ہے، آل اولاد. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کامیاب ہوں گے واہ، اور ان کی جو کشتی ہے نا یہ بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچ جائے گی سبحان اللہ، جنت میں، ہاں ہاں ہاں، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار کی مقدس کشتی میں سوار ہیں اور آسمان ہدایت کے ستارے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان منزل یعنی جنت کی طرف ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شاء. اچھا، اب اس شعر میں جو ہے نا 2 فرامین مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ صحیح، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، صحیح، تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے، جس کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا شان، اور دوسرا فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے سبحان، کہ جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، کیا بات، منزل تک پہنچ گیا، اور جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمندر کا مسافر کشتی کا بھی حاجت مند ہوتا ہے اور تاروں کی رہبری کا بھی۔ صحیح، جہاز ستاروں کی رہنمائی پر ہی سمندر میں چلتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ اپنی ایمانی زندگی میں اہل بیت اطہار کے بھی محتاج ہیں اور صحابہ کبار کے بھی حاجت مند۔ گویا دنیا سمندر ہے، اس سفر میں جہاز کی سواری اور تاروں کی رہبری، تاروں کا نیویگیشن، ستاروں کا، دونوں کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ کریم اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ دونوں کے قدم سے وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ ہے مثل انجم درخشاں، سفینہ ہے امت کا عطرت نبی کی، قبلہ بخشش کا شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق آمین، عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا کرے۔ آمین۔ حضور آج کی نصیحت، یہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، کیا نصیحت فرمائیں گے آج؟ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ اچھا، آج جو ہم نصیحت لیں گے وہ حلیت الاولیاء کتاب ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ والوں کی باتیں، تو اس کتاب سے ہم لیتے ہیں نصیحت۔ آج ہم حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک قول لیتے ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اگر میں تجھے تلاش کروں تو کہاں پاؤں گا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان کے پاس جن کے دل میرے خوف سے ٹوٹ چکے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یعنی یہاں جو فرمائے جا رہے ہیں نا، یا یہ ہے کہ خوف خدا والوں سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے، ان کا ہمیں قرب حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ہم قرب حاصل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں ان کی برکات ملیں گی اور ہم جو ہے وہ راہ راست پر رہیں گے۔ چونکہ یہ ہمیں درس بھی تو دیتے رہیں گے نا خوف خدا کا، یہ چونکہ بندے کے اندر جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہی ہے، یہ رہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کے اندر کچھ ہو اور باہر نہ نکلے۔ اس کی زبان سے ظاہر ہوگا، اس کی حرکات سے ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں بندہ اگر خوش ہے، اس کو کوئی خوشی ملی تو اس کے چہرے سے خوشی جھلکے گی، صحیح، خوشیوں بھری باتیں کرے گا۔ اگر اس کو غم پہنچا تو غم والی باتیں کرے گا۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ہر کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، تو اسی طرح جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا نا تو وہ یہی باتیں کرتا رہے گا، وہ یہ باتیں کرے گا کہ نہیں یار ہمیں جو ہے نا وہ اچھے اعمال کرنے ہیں، ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اگرچہ کہ بظاہر ہمیں جو ہے نا وہ مشکل نظر آ رہی ہے، مگر اس پر عمل کرنے ہی میں عافیت ہے، اس پر عمل کرنے ہی میں آسانی ہے، کیونکہ دنیا عارضی ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب خوف خدا ہو نا، اس سے دل سے، اس کے اندر سے ایسی باتیں نکلیں گی، اس کے منہ سے ایسی ہی باتیں نکلیں گی، اور وہ لوگوں کو یہی سمجھاتا رہے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ یہی باتیں کرتا رہے گا، کوئی لین دین کا معاملہ کو کچھ بھی ہوگا، نہیں اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، صحیح، یار مزدور نے میرے یہاں کام کیا ہے نا، اس کو اسی اجرت دے دو، کیونکہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی اجرت دے دی جائے، یہ ہمیں اس کا حکم ہے، نہیں اس کو دے دو بیچارے کو۔ اے رمضان کا مہینہ ہے نا، ایسے کام کم لو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، آج ہم اس پر رحم کریں کل ہم پر رحم ہوگا۔ اچھا پھر ویسے ہی ہمیں حکم ہے کہ رمضان میں جو نا وہ مزدوروں سے مزدوری کم لی جائے، اور اسلامی ممالک میں تو ویسے ہی یہ قانون ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ دن کے اوقات میں دکانیں کم کھلتی ہیں، اور جو بھی ایک اوقات رمضان میں اسلامی ممالک میں تو پورا اسلامی ممالک میں، اور جو دیگر جو ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ جہاں
مسلم اکثریت ہے، پورا سمجھو کہ وہ کیا کہتے ہیں دکان وغیرہ سب اگر مسلمانوں کی تو وہ وہاں ان کا نظام ہی الگ ہوتا ہے رمضان، تو کہ اس میں الگ ہی باہر ہوتی زندگی جو ہے نا بڑی تبدیل ہو جاتی ہے. اب کیا ہے کہ وہ کہے گا نہیں یار، اب وہ کہ یہ جو کروا رہا ہے نا اس سے کام، غریبوں کی مدد بھی کروا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دلوا رہا ہے، یار اس بیچارے کا نقصان ہو گیا سیلاب میں، اس کی مدد کرنی چاہیے، بیچارے کی، غریب ہے. اب ٹھیک ہے امیر تھا، اب یہ غریب ہو گیا، جو کہ وہ اربوں پتی بھی غریب ہو گئے نا سیلاب میں، ہے. تو گھر بہ گئے، سب کچھ بہ گئے، سامان وغیرہ سب چلے گئے، سوناروں کے جو ہے وہ زیورات چلے گئے، ان کے گولڈ بہ گئے. تب کیا ہے یہ خوف خدا ہے اللہ جو اس کو اس کی مدد پہ ابھارے گا اور لوگوں کو ترغیب دے گا. یہ خوف خدا ہے جو کہے گا میری زکوٰۃ تو نکلتی ہے، میں نفلی صدقہ بھی دے دوں. جو رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ یوں کر کے جو ہے نا وہ خوف خدا والی باتیں کرے گا، نہیں یار میں اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ میں کمی بیشی ہوگی، کم بیشی تو نہیں، زکوٰۃ میں کمی ہوگی تو میں کل بروز کیا میں پھنس جاؤں گا، صحیح. تو چلو میں جو ہے نا نفلی صدقہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ اگر وہ زکوٰۃ میں کوئی کل کو کوئی کمی رہے گی تو وہی پوری ہو جائے. نہیں یار مجھے نماز کے ساتھ نہیں کرنی، مجھے نماز ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے مجھے جماعت کے ساتھ، نہیں ورنہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. مجھے جھوٹ نہیں بولنا. یہ خوف خدا کو تو ظاہر ہے کہ ایسی باتیں اس کے دل میں ہوں گی اور یہ باہر نکلیں گی اور یہ لوگوں کو نصیحت کرتا پھرے گا. اس لیے ہمیں ایسوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول موجود ہے کہ جن میں عشق الہی بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے. دونوں دیکھیں، دونوں ٹھیک ہے. عشق الہی ہوگا تو وہ عشق میں عبادات کرے گا، لوگوں کے ساتھ سلوک کرے گا، اور خوف خدا ہے تبھی وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور برے سلوک سے بچے گا. سبحان اللہ. عشق سے اطاعت کرے یا خوف سے اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو مطیع و فرما برداری بنے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا بنائے اور آمین یہ دونوں اعلیٰ صفات ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اس سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ سنا نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو یاد بھی رکھیں گے اور اچھی اور قیمتی باتوں کو، کیونکہ قرآن و سنت کی یہ باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں تک پہنچائیں گے. ہم اگر اچھا سنیں گے تو لوگوں تک اچھی بات پہنچانے والے بنیں گے. تو اپنی عادت بھی ہم یہ بنائے رکھیں کہ انشاءاللہ اچھی باتوں کو سننا ہے اور پھر ان کو انشاءاللہ پھیلانا بھی ہے، نیکی کی دعوت دینی بھی ہے اور نیکی کو عام بھی کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل آپ کے لیے ہے، ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور اسی لیے تاکہ نیکی کی دعوت عام ہو اور ہم گناہوں کے کاموں کو چھوڑنے والے بن جائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.